الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيب أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں دنیا اور دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے کو اچھی طرح سے بیان فرمایا اور ہمیں مثال دے کر فرمایا کمثل غیب اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. یہ دنیاوی زندگی، یہ دنیاوی مال و متاع، آل و اولاد جس پر ہم انسان فخر کرتے ہیں اور دوسروں سے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش ہوتی ہے. دنیاوی مال و متاع میں جو جتنا زیادہ آگے چلا جائے وہ اتنا زیادہ فخر محسوس کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ کامیاب سمجھتا ہے، اور لوگوں کے اندر بھی کامیابی کا معیار یہی ہے. اس دنیا میں کامیابی کا جو معیار سمجھا گیا ہے اور بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ تمہارے پاس دنیا کتنی ہے، تمہارے پاس مال و متاع کتنا ہے. جس کے پاس جتنی دنیا، جس کے پاس جتنی مال و متاع، وہ اتنا زیادہ کامیاب. لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں جس پر تم فخر کرتے ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک خالی پرپٹ میدان ہو کوئی، اور پھر اس زمین پر، اس پرپٹ جگہ پر اللہ رب العزت بارش برسا دیں، اور پھر اس بارش کے نتیجے میں وہ زمین لہلہانے لگے، پھر اس زمین پر سبزہ اگ جائے، اس زمین پر کھیتیاں لگ جائے، اور جب وہ زمین لہلہانے لگتی ہے، جب وہ زمین اس زمین میں جب سبزہ اگ جاتا ہے تو وہ زمین بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہے، کسانوں کو وہ بڑا پسند آتا ہے، اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے. قرآن کریم اسی کو بیان کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے کمثل غیب اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، کہ جس طرح سے وہ ایک خالی زمین جس پر ابھی کچھ نہیں تھا، جب اللہ کی طرف سے اس پر بارش آ جاتی ہے، جب اللہ اس پر بارش کو برسا دیتا ہے اور وہ زمین جب سبزہ زار ہو جاتی ہے، جب اس میں کھیتیاں ہو جاتی ہے، جب وہ زمین اچھی اور خوشنما معلوم ہونے لگتی ہے، تو پھر وہ ہر کسی کو پسند آتا ہے، ہر کسی کو اس سے محبت ہوتی ہے. لیکن پھر کچھ ہی دنوں کے بعد، پھر چند دنوں کے بعد، کچھ ہی ایام کے بعد اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو سبزہ تھا، وہ جو ہرا بھرا دکھ رہا تھا، جو بڑا خوشنما معلوم ہو رہا تھا، اب وہ پیلا پڑ گیا، اور پھر اس کے بعد پھر وہ بھوسے میں تبدیل ہو جاتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یہ اللہ کی طرف سے تھا. اللہ جب چاہے جسے چاہے جتنا عطا کر دے، اس میں فخر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اس پر فخر نہیں کرو. اسی چیز کو مولانا رومی علیہ الرحمہ نے مثنوی میں بیان فرمایا کہ ایک شخص جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے میری. فرمایا کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا، جب اس کی عمر 4 ماہ ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس میں روح ڈال دیا جاتا ہے.
گویا کہ وہ انسان زندہ ہے، اس کے اندر روح بھی ہے، اس کے اندر دل و دماغ بھی ہے، اس کے اندر اس کی حد تک سمجھنے بوجھنے کی طاقت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، لیکن جب وہ اس وقت وہاں ہوتا، وہ جگہ بہت مختصر سی ہوتی، 1.5 فٹ کی جگہ ہوتی، بڑی تنگ جگہ ہوتی، لیکن وہ اس کے لیے کافی ہوتی ہے، وہ بڑی سکون اور بڑے مزے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے جا کر یہ کہے کہ تم جو یہاں ابھی اس وقت پڑے ہو، یہ جگہ بڑی تنگ جگہ ہے، یہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اور یہ جگہ بھی تو بڑی گندی ہے، تم جو کھانا کھاتے ہو، تمہیں جو غذا ملتی ہے، جس غذا سے تمہارے نشیب و فراز، تمہارے اندر بڑھوتری ہو رہی ہے، تمہارے جسم بڑھ رہے ہیں، تمہاری افزائش ہو رہی ہے، یہ غذا بھی کھانے کے قابل نہیں ہے، یہ استعمال کے قابل نہیں، یہ تو ناپاک ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو وہ بچہ کہے گا کہ نہیں، میں تمہاری بات کیسے مان سکتا ہوں، تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو۔ بات سچ تو یہ ہے کہ یہ جگہ بڑی اچھی جگہ ہے، یہ بڑی پسندیدہ جگہ ہے، اور میری تو ساری کائنات ہی یہی ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ جگہ اچھی نہیں ہے؟ لیکن جب وہی بچہ 9 ماہ کی مدت پوری کرنے کے بعد جب وہ باہر آتا، جب دنیاوی زندگی میں آتا ہے، تو وہ روتے ہوئے آتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کی پیٹ سے باہر آتا تو وہ روتے ہوئے آتا ہے۔ فرمایا کہ روتا اس لیے ہے کہ وہ جہاں اب تک تھا اس جگہ سے بڑا اس کا دل لگ چکا تھا، وہاں من لگ رہا تھا، وہاں طبیعت لگ چکی تھی، اب اسے لگتا ہے یہ کون سی جگہ، یہ نئی جگہ میں ہم آ گئے، تو اس وجہ سے وہ روتا ہے۔ پھر جب وہ اس دنیا میں جب آتا، جب یہاں آنکھیں کھولتا ہے، تو پھر اسے پتا چلتا، اسے بات سمجھ آتی کہ نہیں، جو شخص اب سے کچھ دنوں پہلے مجھ سے جو باتیں کہہ رہا تھا کہ وہ جگہ بڑی تنگ اور تاریک تھی، وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں، دنیا تو اس سے بڑی ہے اور بہت بڑی ہے، یہ جگہ واقعی بہت بڑی ہے، یہ بڑی خوشنما جگہ ہے، یہ بڑی اچھی جگہ ہے، یہ جگہ رہنے کے قابل ہے، رہنا تو یہاں چاہیے تھا، وہ جگہ تو اچھی نہیں ہے۔ اور پھر جب اس کی غذا تبدیل ہوتی، جب اسے دودھ پلایا جاتا، جب ماں کا دودھ سے اس کی اب افزائش ہو رہی ہے، اس سے پہلے وہ جو ماں کا جو خون ہے اس سے اس کی افزائش ہو رہی تھی، اب یہاں پر دودھ جو بہترین غذا ہے، اب اسے وہ کھلایا جاتا اور پلایا جاتا، تو وہ کہتا کہ نہیں، واقعی وہ جو دنیا تھی وہ اچھی نہیں تھی، وہ رہنے کے قابل نہیں تھی، رہنے کی جگہ تو یہ ہے، یہ بڑی اچھی جگہ ہے۔ لیکن جب وہ اس وقت بچہ ہوتا، چھوٹا ہوتا، اس سے اگر یہ کہا جائے کہ بھئی تم جو ابھی یہاں ہو، اس وقت یہ جو ایک کمرہ ہے یہ تو بہت چھوٹا سا کمرہ، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ 10 بائی 10 کا کمرہ ہے، 10 بائی 15 کا کمرہ، اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ جب تم بڑے ہوگے، تم اس سے باہر نکلو گے تو دنیا بڑی ہے اور بہت بڑی ہے، دنیا اس سے اتنی زیادہ بڑی ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے، نہ جانے شہر کتنے بڑے ہیں، اور جب شہر سے باہر نکلو گے تو پھر ملک بہت بڑا ہے، اور جب ملک سے باہر نکلو گے تو پھر کائنات بہت بڑی ہے، اللہ نے بہت بڑی دنیا بنائی ہے۔ لیکن جب وہ اس وقت ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہو، بات اسے اس وقت بھی سمجھ نہیں آئے گی، اسی طرح سمجھ نہیں آئے گی کہ جس طرح سے ایک چھوٹے بچے کو بہت سی اس کی جو فطرت ہے، اس کا جو نیچر اللہ نے بنایا ہے، اسے اس وقت جو چیز عزیز ہوتی ہے، مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو سب سے زیادہ جو کوئی چیز عزیز ہوتی وہ اس کا کھلونا ہوتا، وہ کھیل میں مست ہوتا۔ اور بچے کے کھیلنے کے بھی طریقے دو ہیں، ایک تو وہ کھیل ہوتے بچوں کے جس کا کوئی مقصد ہوتا، جس میں ہار جیت ہوتی ہے، ہم میں سے ہر کوئی اس مراحل سے گزر کر یہاں آیا، اور ایک وہ کھیل ہوتا جس کا کوئی مقصد نہیں، بس کھیلنا ہے، اپنے من میں مگن رہنا ہے۔ جب وہ بچہ جب چھوٹا ہوتا، اس کا کوئی مقصد نہیں، بے مقصد کھیل ہوتا، اس کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز دے دی جائے وہ اس سے کھیل رہا ہے اور مست ہے، اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں۔ جب وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، جب تھوڑا ہوشیار ہوتا، 5 7 سال 10 سال کی جب عمر ہوتی ہے، تو اب اس کا انٹرسٹ بدل جاتا، اس کو لگتا ہے کہ نہیں، وہ کوئی کھیل ہے، کھیلنے کی چیز تو یہ ہے کہ جس میں ہار جیت ہو، جس میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہو، جس میں ایک دوسرے سے بازی لیا جائے۔ کھیلنے کی بات تو یہ ہے، کھیل تو یہ ہے۔ اب اگر اس بچے کو وہ پہلے والی چیز دی جائے کھیلنے کے لیے کہ یہ لو، تم پہلے جھنجھنوں سے کھیلتے تھے، تمہاری یہ کھیلنے کی چیز تھی، وہ کہے گا کیا تم مذاق کرتے ہو، اسے غصہ آئے گا۔ انسان کی طبیعت کیسے وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے،
قرآن اسی کو کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ جو دنیا ہے یہ بڑی دھوکے کی چیز ہے، یہ دنیا بڑے دھوکے کا سامان ہے، یہاں قدم قدم پہ دھوکا ہے، قدم قدم پہ دھوکا ہے، اس لیے سنبھل جاؤ۔ جب انسان جب بڑا ہوتا، اب جب جوان ہوتا ہے، تب اس کا انٹرسٹ پھر بدل چکا ہے، اس کا انٹرسٹ پھر بدل چکا ہے، اب اسے کھیل میں بھی کوئی مزہ نہیں، اسے جیتنے ہارنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی مزہ نہیں ہے، اب اس کا جو انٹرسٹ ہے، اس کا جو ذہن ہے وہ بدل چکا، اس کی جو طبیعت اب مائل ہوتی ہے کہ کپڑے اچھے ہونے چاہیے، خوشبودار ہونا چاہیے، جوتے اچھے ہونے چاہیے، بال سلیقے کا ہونا چاہیے، اب ساری توجہ کا مرکز یہ ہے کہ میں بہتر دکھنا چاہیے، میں خوبصورت دکھوں، اب ساری توجہ اس جانب ہے۔ اور پھر انسان جب اس مرحلے سے گزرتا ہے تو پھر اب آگے جا کے جب انسان کی عمر 40-50 سال کی ہوتی ہے تو اب یہ ساری چیزیں بیکار لگتی کہ کپڑے کا کرش ٹوٹ رہا، کپڑا اچھا ہے یا نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب انٹرسٹ یہ ہے کہ میرا کوئی مقام ہونا چاہیے، میری کوئی اچھی پوزیشن ہونی چاہیے، میری ایک اہمیت ایک سماج میں، ایک سوسائٹی میں ایک وزن ہونا چاہیے، ہمارے پاس ایک اچھی ڈگری ہونی چاہیے، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، اب انٹرسٹ بدل چکا ہے۔ یہ چوتھا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور مرحلہ، پانچواں مرحلہ آتا انسان کا اسی دنیا میں۔ انسان جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اب یہ ساری چیزیں ہیچ لگتی، یہ ساری چیزیں بیکار لگتی ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے اپنا ایک واقعہ، بچپن کا ایک واقعہ لکھا ہے، اسی بات کو قرآن کی اسی آیت کو سمجھاتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ جب میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو مجھے اپنا ایک واقعہ یاد ہے کہ اس وقت کوئی درخت ہوتا تھا، اس سے کوئی ایک پھل توڑتے تھے اور اسے توڑ کر بچے میں آپس میں ریس لگتی تھی، جو اوپر سے جتنا تیز اسے گھڑکائے، جس کا زیادہ دور چلا جاتا وہ جیت جاتا اور دوسرے والے کے وہ اس سرکنڈے پر قبضہ کر لیتا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ میں اور میرا چچا زاد بھائی دونوں اس مقابلے میں تھے، میں نے بھی توڑا، اس نے بھی توڑا۔ فرماتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی جو تھا وہ مجھ سے ہوشیار تھا، اسے پتا تھا کہ اسے گھڑکانا کیسے ہے، دوڑانا کیسے ہے، وہ ہر بار ہم گھڑکاتے اور وہ جیت جاتا اور ہر بار میرے سرکنڈے پر وہ قبضہ کر لیتا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آخر میں یہ ہوا کہ جتنا میں نے جمع کیا تو وہ سارا اس نے لے لیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے اس دن بڑی تکلیف ہوئی، بڑا غم ہوا کہ ساری دنیا ہی میری لٹ گئی، ساری کائنات مجھ سے چھین لی گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو تکلیف جو ہوئی تھی اس کا احساس مجھے آج بھی ہے، لیکن مجھے پھر افسوس ہوتا اور اپنی حماقت پر ہنسی بھی آتی کہ وہ کیا بے وقوفی، وہ کیا نادانی تھی۔ انسان کو اسی طرح سے اپنی جو پچھلی زندگی ہے، جس وقت وہ جی رہا ہوتا ہے، اسے جن چیزوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے، جس میں مزہ آتا ہے، اسے لگتا ہے کہ ساری کائنات تو یہی ہے، اصل چیز تو یہی ہے، بات تو یہی ہونی چاہیے، اس سے آگے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ دوسرے مرحلے میں گزرتا، جب دوسرے پڑاؤ میں جاتا تو وہ پچھلی چیزیں وہ ہیچ لگتی، بیکار لگتی، اسے لگتا کہ وہ تو میری حماقت تھی، بے وقوفی تھی، ہماری وہ بچکانہ باتیں تھی، بچکانہ عادتیں تھی، اس پر کیا باتیں کرنی۔ اسی طرح سے انسان جب پانچویں مرحلے میں داخل ہوتا، وہ بڑھاپے کا ہوتا، اب اس وقت ایک ہی فکر ہوتی کہ دنیا کیسے جمع ہو، مال زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، ہماری جو اولادیں ہیں اس کا نام بھی بڑا ہونا چاہیے۔ کسی زمانے میں مال اور اولاد کی کثرت پر فخر کیا جاتا تھا، آج زمانہ، آج لوگوں کا مزاج بدل گیا، آج اولاد کی کثرت پر فخر نہیں کرتے، لیکن ہاں میری اولاد، میرا ایک بیٹا امریکہ میں ہے، میرا ایک بیٹا یورپ میں ہے، ایک جرمنی میں ہے، اس پر بڑا فخر کیا جاتا۔ میرے پاس اتنی دولت ہے، میں نے اتنی کوٹھیاں بنا لی، اتنی زمینیں، اتنے جائیداد، اتنے بیلنس، اتنے بینک بیلنس جمع ہو گئے، اس پر فخر ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم تو یہیں تک بات کرتے ہو، میں تمہیں بتاؤں کہ یہ جو دنیا کی جو ساری، جو تم نے جو سارے مراحل گزارے، یہ جو سارے الگ الگ پڑاؤ تھے،
تم جب اس سے گزر کر آئے تو تم نے بات ختم کر دی۔ قرآن کہتا ہے میں بتاتا ہوں کہ اس کے بعد کی ایک دنیا ہے، جب تم اس دنیا میں آؤ گے تو یہ ساری دنیا میں جتنی تگودو تھی تمہاری، جتنی محنت تھی، جتنی مشقت کی تھی، جتنی ساری دنیا حاصل کرنے کے لیے جو تم نے سب کچھ تن من دھن لگا دیا تھا، پھر تمہیں یہ ساری چیزیں تمہیں ہیچ اور بے حقیقت لگے کہ اس کی کوئی حقیقت تمہیں نہیں نظر آئے گی۔ قرآن کہتا ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ ہم نے جو جنت کو جو بنا رکھا ہے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ایک جنت جو ایک مومن کو دیا جائے گا وہ اتنی لمبی چوڑی ہوگی کہ اس کائنات کو اللہ نے جتنا لمبا چوڑا بنایا ہے، یہ پوری کائنات کی بات ہو رہی ہے، یہ پوری یونیورس کی بات ہو رہی ہے، یہ اتنی سے نہیں کہ جتنے پر آپ ہیں۔ اللہ بات کر رہے، پوری یونیورس کی اللہ بات کر رہا ہے، کائنات کی اللہ بات کر رہا ہے کہ ایک ایک جنتی کو جو جنت دی جائے گی، وَعَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو سب سے اخیر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، جو سب سے بعد میں سب سے اخیر میں جا رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ جاؤ، میں نے تمہارے لیے دنیا کے تم نے جو دنیا جو دیکھ رکھی، جس دنیا سے تم آئے ہو، اس دنیا کے 10 گنا جنت میں تمہیں دے رہا ہوں، جاؤ تم اس میں رہو۔ کتنا فرمایا کہ دنیا کے مقابلے میں 10 گنا جنتیں تمہیں عطا کی جا رہی۔ وہ شخص کہے گا کہ اللہ آپ تو خالق ارض و سما ہیں، آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، مجھے مذاق کی ضرورت نہیں ہے، میں نے واقعی تمہیں دیا ہے اتنا۔ اور پھر ایک بات اور جان لو کہ جتنے لوگ تم سے پہلے جا چکے ہیں جنت میں، ان میں سب سے کم تمہیں دیا جا رہا ہے۔ آج کے اس دور میں، اس ماڈرن زمانے میں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جس طرح سے یہ پاسبل ہے، اسی طرح سے کہ جس طرح سے تم ماں کے پیٹ میں تھے، تمہیں اس وقت وہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن حقیقت تو تھی نا۔ جب تم وہاں سے باہر آئے، جب اس دنیا میں تم نے قدم رکھا تو بات سمجھ آ گئی نا کہ یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، جھوٹ نہیں کہا جا رہا تھا۔ دنیا اس سے بہت زیادہ بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اسی طرح سے اللہ نے اس کے بعد جو دنیا بنا رکھی ہے، اس کے بعد کی جو زندگی اللہ نے جو بنا رکھی ہے، وہ ایسی ہی ہے، وہ اتنی ہی بڑی ہے کہ اس وقت ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنی لمبی چوڑی ہوگی، اور اس میں کتنی نعمتیں ایک مومن کو دیا جائے گا، ایک جنتی کے پاس کتنی نعمتیں ہوگی، انسان اس وقت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور تم بات کرتے ہو کہ دیکھا کس نے ہے، تو میں بتاؤں کہ اس دنیا میں رہ کر بھی دیکھنے والے نے دیکھا ہے، اور جس نے دیکھا ہے اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ گئے ہیں، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ 15واں پارہ پڑھو، سورہ بنی اسرائیل کھولو، 15واں پارہ ہے، شروع کا ہے۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ فی آیاتنا۔ قرآن ذکر کرتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو مکے سے اٹھایا ہے، اور پھر میں مسجد اقصی لے گیا، اور پھر وہاں سے 7 آسمان پر لے گئے، اور یہاں تک 7 آسمان پر پھر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ میں اپنے نبی کو وہاں تک لے کر گیا جہاں تک جبرائیل کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، جبرائیل بھی اس سے آگے قدم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سب سے اوپر بلایا، عرش معلیٰ پر بلایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے ہیں، اپنے خالق و مالک سے بات ہوئی ہے، اپنے خالق و مالک سے گفتگو کر کے آئے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا نظارہ دیکھا ہے، ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور پھر وہاں سے دیکھ کر اس دنیا میں واپس آئے ہیں، اور یہاں آ کر پھر انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جنت کیسی ہے، دوزخ کتنا خوفناک ہے۔ انہوں نے ساری چیزیں
اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہمیں بتایا ہے، اور ان کے بتائے ہوئے باتوں پر مجھے یقین ہے، بلکہ یقین نہیں، میں کہتا ہوں میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، تمہارا بھی ہونا چاہیے، تم بھی اس پر یقین کرو اور اپنا ایمان مضبوط کرو کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے وہ 100% درست اور سچ ہے، اس میں کوئی شک اور کسی بھی طرح کی قیل اور قال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اب یہ بات ہو گئی کہ دنیا ایسی ہے تو پھر دنیا کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا دنیا سے دستبردار ہو جائیں، دنیا کو خیر باد کہہ دیا جائے، جنگل چلے جائیں؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، ان کے زمانے خلافت میں اس وقت کی دو سپر طاقت قیصر و کسریٰ، بیک وقت دو سپر طاقت سے اس وقت جنگیں لڑی گئی اور دونوں کو اللہ نے فتح عطا کیا، مسلمانوں کو دونوں ملکوں پر فتح عطا ہوئی، اس وقت کی سپر طاقت ہے وہ۔ اور جب خزانہ وہاں سے آیا ہے اس وقت، وہ اس خزانے کا ڈھیر جب مسجد نبوی میں لگایا گیا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹھے ہوئے تھے، اس خزانے کی ڈھیر کی وجہ سے وہ پیچھے چھپ گئے، دکھنے نہیں لگے، اتنا زیادہ خزانہ تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت دعا کی کہ اللہ، آپ نے جو دنیا ہمیں عطا کی ہے، اس دنیا کی محبت بھی آپ نے ہی ہمارے دل میں رکھی ہے، اس دنیا کی چاہت بھی آپ کی طرف سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ اے اللہ، میں آپ سے اس دنیا سے دستبرداری کی بات نہیں کرتا، میں یہ دعا نہیں کرتا کہ اس دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے ختم کر دی جائے، میں ایسی دعا نہیں کرتا، بلکہ آپ نے اگر اس دنیا کی محبت ڈالی ہے تو میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس محبت کو رہتے ہوئے، باقی رکھتے ہوئے، آپ اس دنیا کے ذریعے سے میری آخرت کو آپ سوار دیں، اس دنیا کو میری آخرت کے سوارنے اور بہتر بنانے کا ذریعہ آپ بنا دیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں نے جتنی دنیا حاصل کرنی ہے حلال اور جائز طریقوں سے، وہ دنیا ہم حاصل کریں، لیکن اس دنیا کی محبت ہمارے دل و دماغ پر سوار نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کی ایک مثال بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے وہ واقعہ، وہ مثال ہے، وہ واقعہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی بات ہے۔ ہم تو جانتے ہیں کہ شیخ صاحب صرف پیر ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے عالم ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ اپنے وقت کے بہت بڑے رئیس بھی ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر ہیں۔ اس دور میں ان کا اس شہر میں اس سے بڑا کوئی ایکسپورٹر نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی امپورٹر نہیں، اتنے بڑے تاجر۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہمارے شہر میں کوئی بھی اگر ایک شہر سے دوسرے شہر اگر وہ مال سپلائی کرتا ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں، بہت بڑا سیٹ ہے، وہ دوسرے ملکوں سے ان کا مال آتا جاتا تھا۔ اب میں واقعہ سنانے لگا ہوں، آپ بات سنیں۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی مریدین کا حلقہ لگا ہوا ہے، ایک شخص آیا اور آ کر کے خبر دیا کہ حضرت، وہ جو مال دوسرے ملکوں سے جس کشتی کے ذریعے سے، جس جہاز کے ذریعے سے آ رہا تھا، وہ جہاز لنگر انداز ہونے سے پہلے وہ ڈوب گیا، سارا برباد ہو گیا۔ خبر دینے والے نے خبر دی اور پھر وہ چلا گیا۔ اس خبر کے بعد آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ کیا فرمایا؟ الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی قاصد آیا کہ نہیں، پہلے جو خبر لے کر میں آیا تھا وہ بات درست نہیں تھی، جہاز اپنا نہیں کسی اور کا ڈوبا ہے،
اپنا جہاز، اپنا مال جس جہاز پر تھا وہ صحیح سلامت لنگر انداز ہو چکا ہے، کوئی نقصان نہیں۔ آپ نے پھر وہی جملہ فرمایا الحمدللہ۔ اب جو مریدین بیٹھے تھے کہنے لگے حضرت بات سمجھ نہیں آئی، سمجھائیں۔ جب نقصان کی خبر ملی تو اس پر آپ نے کہا الحمدللہ، جب نقصان کے نہ ہونے کی خبر ملی آپ نے پھر وہی جملہ کہا، بات سمجھائیں مسئلہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، جب نقصان کی خبر آئی تو ہم نے اپنے دل کی طرف جھانکا، اپنے دل کو دیکھا کہ دل کی کیا کیفیت ہے۔ کیا میرے دل میں اس مال کے ضائع ہونے کا غم ہے، اس کی تکلیف ہے، اس کا غم سوار ہو گیا؟ میں نے جب اپنے دل کی طرف توجہ کی تو میں نے یہ پایا کہ میرے دل میں اس مال کے ضائع ہونے کا کوئی غم نہیں، اس لیے کہ مال جو دینے والا تھا اس نے دیا، میرا کون سا تھا، میں کون سے اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر آیا تھا، اسی دنیا میں اس نے مال دیا تھا۔ اب اگر وہ ضائع ہو گیا تو وہ بھی اس کی مرضی سے ہوا، اس کا مسئلہ، اس کی مرضی، اگر ضائع ہو گیا تو ہو گیا، ہمیں کیا کرنے کا؟ میرے دل میں اس کا کوئی غم نہیں۔ تو میں نے اپنے دل میں جب غم نہیں پایا تو میں نے کہا الحمدللہ، میرا دل مال کی محبت سے پاک ہے، مال کی محبت سے خالی ہے۔ اور پھر جب مال کے صحیح سلامت پہنچنے کی اطلاع ملی تو پھر میں نے وہی دیکھا، اپنے دل کی طرف جب توجہ کی تو میں نے اس لیے توجہ کی کہیں دیکھوں کہ مال کی وجہ سے دل کی کیفیت پھر سے کہیں بدل تو نہیں گئی، مال کی محبت تو نہیں آ گئی، کچھ تکبر غرور تو نہیں آ گیا۔ میں نے پایا کہ جیسے پہلے تھا ویسے اب بھی ہے، تو اس پر پھر میں نے الحمدللہ کہا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس دنیا کو جو بنایا ہے، اس کو جو سجایا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہے اور پیدا کی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانا ہمارا کام ہے، لیکن فائدہ ہم اس طرح سے اٹھائیں کہ اس کی محبت ہمارے دلوں پر غالب نہیں آ جائے، ہم اس کے لیے اپنی دنیا اور آخرت کو بھول بیٹھے، ایسا نہیں ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے دل و دماغ سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔